الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے پیارے بھائی دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک برانڈ شروع کیا MTJ کے نام سے، تو لوگوں کے عجیب قسم کے کمنٹ۔ کسی نے کہا کہ ان کو ایجنسیاں پیسے دے رہی ہیں، کوئی کہتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ یہاں استعمال کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں سادگی اختیار کرو، اور خود انہوں نے برانڈ بنا لیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کا نہیں پتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں پتہ، اور تابعین کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو دل میں بات آ رہی ہے وہی کر رہے ہیں، بس تنقید نیچر بن گئی ہے نا، تنقید کرنا دوسروں کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ 4 بڑے تاجر تھے، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان اور طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن قیس۔ یہ کپڑوں کے 4 بڑے تاجر تھے مدینہ کے اندر۔ تجارت تھی جس کی وجہ سے 300 اونٹ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک پہ دیے، اور بہت زیادہ درہم دیے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھا کے فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اگر عثمان اس کے بعد کچھ بھی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انفاق کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے اوپر سب سے زیادہ انفاق کرنے والے عبد الرحمن بن عوف تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی تجارت کرتے تھے، اور وہ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے کئی مدارس چل رہے تھے، اور $500 اس ٹائم $500 کا ایک سوٹ ہوا کرتا تھا ان کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فضول خرچ تھے، بھائی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو چیز دی ہوئی تھی، وہ استعمال کر رہے تھے۔ ایک دفعہ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد نے کہا کہ آپ تجارت نہ کریں، آپ ایسا کریں صرف ہمیں پڑھائیں۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ غصے ہو گئے، وہ بھی کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، غصے ہو گئے اور فرمانے لگے لولا هذه الدنانیر لتمندل بنا هؤلاء الملوک، اللہ کی قسم اگر یہ پیسے، یہ تجارت ہمارے پاس نہ ہو تو یہ بادشاہ اور یہ وزراء ہمیں ٹشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں۔ اور عبداللہ بن مبارک کے بارے میں مشہور ہے، یہ بہت بڑے تاجر تھے۔ اس کے ساتھ لیث بن سعد رضی رحمہ اللہ کے پاس 3 کشتیاں تھیں۔ ایک کشتی میں ان کے گھر والے ہوتے تھے، ایک کشتی میں ان کے دوست احباب ہوتے تھے، اور ایک کشتی میں کھانے کا سامان پکتا تھا۔ یہ تجارت کی وجہ سے تھا۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء بس مانگتے رہیں، تجارت نہ کریں، ایک جگہ بیٹھے رہیں، تو مولانا کا یہ برانڈ شروع کرنا، تو علماء کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کو توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے بھی بہت عزت دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے برانڈ شروع کیا، متعارف کروایا کہ عالم کو بھی تاجر ہونا چاہیے، اور یہ کام ہے۔ اب 10 مبشرہ عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، عثمان بن عفان، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو وہ 40,000 دینار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کیے، اور ان کے پاس کپڑوں کی دکانیں تھیں جن سے وہ یہ نفع کماتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا صحابی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی تجارت کیسی تھی؟ مشہور ہے کہ وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھتے تھے، ایک ان کا پارٹنر تھا انصاری، ایک دن آ کے وہ بیٹھتا تھا۔ تو جس دن عمر بن خطاب نہیں ہوتے تھے تو وہ رات کو جا کے اس انصاری صحابی سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا فرمایا، اور جس دن انصاری صحابی نہیں ہوتے تھے وہ رات کو عمر بن خطاب سے جا کے پوچھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا۔ مدینہ میں جو تجارت ہو رہی تھی وہ صحابہ کے اندر ہو رہی تھی، تو ہم
कम से कम किसी के ऊपर तनकीद ना करें, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की सीरत पढ़ें कि वो बड़े ताजिर थे और उनकी वजह से अल्लाह ताला ने दीन को फैलाया। और उनकी वजह से अगर उस्मान बिन अफ़्फ़ान ताजिर ना होते तो बेरे रोमा कैसे ख़रीद के देते, अगर ताजिर ना होते तो मस्जिद नबवी जो उन्होंने बढ़ाई, कुछ कहते हैं कि अपने पैसों से बढ़ाई, तो अब जंग तबूक में कितना खर्च किया। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कितना खर्च किया। साद बिन उबादा एक एक वक्त के अंदर 80 बंदों को ले जाते और जाके ऊँट ज़बह करते और उनको खाना खिलाते। ये तिजारत की वजह से है। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, हम तनकीद ना करें, अप्रिशिएट करें, मुस्बत सोचें। किसी के बारे में फजूल बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, अपने दिल के अंदर मुसलमानों की मोहब्बत डालें। अल्लाह ताला ने मौलाना तारिक जमील साहब को सब कुछ दिया हुआ है। वो जो इन्होंने ये MTG का ब्रांड शुरू किया, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए शुरू किया है। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताजिर थे और मदारिस के ऊपर खर्च किया करते थे। अल्लाह ताला हमें सही तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने की तौफीक दे और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की सीरत पढ़ने की तौफीक दे। आमीन।